انیکزاگورس وہ فلاسفر ہے جس کے وساطت سے فلسفہ ایتھنز پہنچا اور یہ فلسفہ پھر سقراط اور سقراط کے تحت افلاطون تک پہنچا. اور ارسطاٹل جو کہ ایتھینینز تو نہیں تھا لیکن ایتھینینز فلاسفرز کا شاگرد ہے اور یہ ہمارے فلسفے کے عظیم اور درخشاں ستارے ہیں. یہ انیکزاگورس پیریکلیس کی وساطت سے ایتھنز پہنچا. پیریکلیس اسی کا ہم اثر ہے اور ایک بڑا پولیٹیشین یا اسٹیٹسمین ہے جو علم کا جو ہے شوقین ہے اور علم کا فروغ اپنے ایتھنز میں چاہتا ہے. لیکن ایتھینینز اپنے کلچر کے اوپر کوئی اور کلچر برداشت کرنے والے نہیں تھے جس طرح عموماً ہوتا ہے، آج بھی یہی جاری ہے. تو انہوں نے اس کی کچھ باتوں کو بنا کے اس پہ مقدمہ لڑایا اور اس شخص کو 30 سال عرصہ ایتھنز میں گزارنے کے بعد مجبور کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور وہ ایتھنز چھوڑ کے چلا گیا. اس کا فلسفہ یا اس کی جو باتیں جو ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو جو ساتھی اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز. میرا کویسچن یہ مائنڈ اور میٹر کے حوالے سے ہے جس کو بعد میں مارکس نے بھی، ہیگل اور مارکس نے انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے. تو وہ جس طرح مارکس کہتا ہے کہ یہ میٹر ہے جو مائنڈ کو یا آئیڈیاز کو شیپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جب درخت کو دیکھتے ہیں، کسی ٹری کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ اس سے ٹیبل بھی بن سکتا ہے یا اس سے چیئر بھی بن سکتا ہے. تو وہ بیس بناتا ہے ہر چیز کا میٹر کو. تو انیکزاگورس کس طرح آئیڈیاز کو پہلے لاتا ہے، یعنی میٹر کے بغیر کس طرح آئیڈیا آ سکتا ہے. جس طرح پہلے یہ بعد میں یہ کانسیپٹ ہیگل نے بھی دیا ہے کہ پہلے آئیڈیا آیا ہے ایک تمام کائنات کے بارے میں، اور اس کو پھر پریکٹیکل اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہماری یونیورس ہے ہمارے سامنے. تو یہ کویسچن ہے اس کو. اور فلسفے میں تو سوال خود اہم ہوتے ہیں، کیونکہ فلسفہ تو تاریخی سوالات کی تاریخ ہے. تو اس میں ضروری نہیں کہ جواب مل جائے، اور جس طرح جواب نے کہا کہ جواب مل جائے تو پھر تو فلسفہ حل ہو گیا، فلسفہ آگے جا نہیں سکتا. تو اس میں یہ میں صرف کہوں گا یہ بحث جو ہے اس کے فلسفے پہ بہت سے اثرات ہیں. اس سے بہت بڑے فلسفی اس سے پنجہ آزمائی کرتے رہے، فلسفی بھی اور سائنسدان بھی. مطلب ہے کہ آپ نے ارسطو کو بھی دیکھے، پھر پلیٹو کے ہاں مائنڈ پہ بہت زیادہ زور چلا گیا، اور جس طرح ان کی امثال اور اس کی مثال ہے وہ مائنڈ کو کہاں لے گیا، پورا ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا. اس کے بعد کارٹیزین فلاسفی یعنی ڈیکارٹ میں اس کی جو سپلٹ ہے وہ ایک اس فلسفے کا بنیادی محور ہے. اور اسی سے آگے پھر جو اسپینوزا ہے، اسپینوزا نے ان دو چیزوں کو ریکنسائل کرنے کی کوشش میں، اور اس میں اس کے نتیجے کے طور پر وحدت الوجود کا جو تصور ہے اس نے دیا، اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے اور کون کنٹرول کرتے ہیں اور اس کا آپس میں انٹریکشن. تو مائنڈ اور یہ کون کنٹرول کرتا ہے ایک بڑی بحث رہی ہے. اور پھر اس میں بڑی بھی بحث ہے کہ کنٹرول کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، ان کا انٹریکشن اور اس کا جو باہمی تعامل ہے. تو وہ تعامل کیا ہے، وہ تعامل کس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کنٹرول کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑی بحث ہے. ابھی بھی اگر کچھ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے آپ کی جو بحث ہے کہ وہ کس طرح کیوں کہتا ہے، اصل میں جو میٹر کی بحث چلی آ رہی تھی تو اس میں سب سے بڑے ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو میٹر ہے تو اس کو کنٹرول کون کرتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح عمل کرتا ہے. تو پھر اس سے یہ سوال وہاں زیادہ فوکس میٹر پہ تھا. یہ سوالات پیدا ہوئے. ہم مائنڈ کو دیکھیں تو بنیادی طور پر اس کا نہیں جو آپ نے ذکر کیا، تو یہ ایک میٹر ہے، اور یہ میٹر ہے جو آئیڈیاز یا سوچ کو اس سے پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر میٹر نہ ہو یہاں پہ تو کوئی آئیڈیا نہیں بن سکتا اسپیس میں وداؤٹ. تو وہ اس طرح بھی اپنی اس آرگومنٹ کو یا جو اس کا فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اس کی بنیاد یہاں سے ڈالتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ مائنڈ جو ادھر ہے یہ لائک میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو
اول تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انیکزاگورس جو جس چیز کو مائنڈ کہتا ہے کہ وہ یہی چیز ہے جو ہمارے سر میں پڑا ہے، تو پھر برین کے اور مائنڈ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا نا اس کو. تو یہ اس کے اوپر جیسے سر نے کہا کہ اس کے اوپر فردر ہمیں ریڈنگ کرنی چاہیے کہ اس کا مائنڈ یا نوز کا جو لفظ وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا اسی ایکچوئل جو ہمارے سر میں پڑا ہوا ہے برین، یہی وہ اس مائنڈ اس کو کہتا ہے یا کوئی اور اس کے مائنڈ میں کوئی اور چیز کا. اس سے پہلے جو میرے خیال میں جو اس دن میں نے کلاس میں بھی یہ سوال اسٹوڈنٹ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی پوچھا اس حوالے سے، لیکن جو پہلے سوال اس سے آتا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آیا ڈز دس آئیڈیا اور وٹ ایور وی میں کال اٹ ڈز اٹ ہیو اٹس اون ایگزسٹنس انڈیپینڈنٹ آف میٹر، یعنی مادی سے باہر آئیڈیا کا وجود ہے بھی کہ نہیں بھی ہے. تبھی جا کر ہم اس ڈوئلزم پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے. جو میرا خود کا کنٹینشن ہے، میں بھی جو جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ریزائڈ آؤٹ سائڈ میٹر. ہاں پھر وہ جو نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ پھر یہ میٹر کہاں سے، اور یہ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں زیادہ زیادہ اس کو اگر ہے بھی تو یہ اسپیسیفک فارم آف میٹر ہو سکتا ہے کہ اسپیسیفک فارم آف میٹر اٹ ایگزسٹ. یعنی وہ بات اگر ہم کریں کہ چلو پھر میٹر کہاں سے آیا، دیر واز نو آئیڈیا، تو پھر میٹر، تو اس صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جو میری فی الحال وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ ہے کہ میں بھی اٹ واز اے پرٹیکولر اسٹیٹ آف میٹر جس میں پھر میٹر. دوسری بات یہ جتنی بھی ہم جس طرح آپ نے کہا یا اس کی درخت کی وہ دے دی، تو جتنا بھی ہم دیکھ لیں یعنی ہیومن اس کو ہم دیکھ لیں انڈرسٹینڈنگ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیں، اگر کسی اس اوپر اس کو نہ جائے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے ہمارے لیے کہ میٹر کے بغیر ہم کسی چیز کو وہ کرے، اس کو جسم کی شکل دے دے یا مٹیریلائز کرے. کوئی نہ کوئی ہم ایون سو مچ سو کہ جو گاڈ ان اٹ سیلف جو یہ آئیڈیا ہے کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں، گاڈ ایٹ اٹس بیس از ایکسپلینڈ ان این اینتھروپومارفک، اس میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک شکل دی جاتی ہے. خدا کی اگر بات بھی کہیں تو ایون روشنی، تو روشنی کے ساتھ بھی ہمارے اگر فرض کرے روشنی بھی ہے تو ایک خاص شکل اس میں ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا ایٹ ٹائمس ہم اس کو اس میں تصور کرتے ہیں کوئی اور ہیومن اس فارم میں تصور، یا دوسری اس کی ایون اگر کریکٹرسٹکس بھی گاڈ کی جتنے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خفا ہے، خوش ہے، غصہ ہے، پیار کرتا ہے، واٹ ایور، ایون آپ اس کی جس طرح بھی انٹرپریٹیشن کریں، سمبولک چاہے کریں یا آپ یہ کہیں کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اسٹل یہ کریکٹرسٹکس ہے تو ہیومن کے، اور یہ ہیومن کی ایون یہ کریکٹرسٹکس بھی کوئی غصہ ہے ہم کیسے پتہ چلتا ہے، یہ اسپیسیفک فارم آف میٹر ہے. یعنی غصے میں جو والی شکل ہم بناتے ہیں، یہ ایموجیز کیا ہوتے ہیں، ایموجیز میں ہنسی کی کس طرح وہ ہوتی ہے، غصے کی کس طرح وہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پہلے تو یہ میرا وہ ہے کہ آیا وہ آئیڈیا الگ وجود رکھ سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر جا کر یہ دوسری بات ہے. دنیا کی جتنی کوشش ہے تخیلاتی، وہ خواہ شاعرانہ ہے، خواہ آرٹس میں ہے، وہ جو میٹر کی ایک کوشش ہے کہ آئیڈیا کو گراسپ کرے. غنی خان کہتے ہیں نا کہ سے زنجیر را کچی تا حسن پر بندی کما. تو یہ جو کوشش ہے اور وہ ایلوزیو ہے، اس کے گراسپ سے نکلتا جا رہا ہے. کبھی کبھی وہ ایموجی میں کرتی ہے، کبھی آرٹ میں کرتی ہے، کبھی ایبسٹریکٹ آرٹ میں کرتی ہے، لیکن آئیڈیا ڈیفائن ہو رہے کو ابھی تک گراسپ نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب میرا یہ جاتی ہے کہ کچھ ہے کہ جو اس سے باہر ہے، جس کو انسان ازل سے کوشش کر رہا ہے کہ گراسپ کرے لیکن گراسپ نہیں کر سکتا. کبھی آرٹ میں گراسپ کرتا ہے، کبھی پوئٹری میں گراسپ کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں گراسپ کرتا ہے، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کچھ باہر ہے جس کو گراسپ نہیں کرا ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں
کہ جس طرح ضیاء صاحب نے اپنی بات میں وہ بھی آنسر کیا، اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی کہ اگر یہی چیز جو بنیادی شروع میں نے کویسچن کیا تھا کہ یہ میٹر ہے جو آئیڈیاز کو شیپ کرتے ہیں، تو یہ چیز اگر ہم اپلائی کریں میٹر پہ کہ پھر میٹر کہاں سے آئے، یعنی وہ بھی تو خود بخود نہیں آ سکتا نا وجود میں، تو یہ اس پہ اگر ہم کریں تو وہ بھی پھر لاجواب ہو جاتے ہیں اکثر، جس طرح کہ آئیڈیا کہاں سے ہے، میٹر شیپ کرتے تو میٹر کہاں سے ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں ضمنی ایڈ کر دوں کہ آئیڈیا پہلے آیا میٹر پہلے آیا، تو اگر ہم یہ فرض کر لیں تقریباً 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے اگر بندہ زندہ ہو جائے اور آج کی دنیا دیکھ لے، اس کی میٹر کو دیکھ لے، تو کیا ہم یہ مطلب اس بندی کی سمجھ میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا یا کسی ٹائم کوئی ایگزامپل موجود تھا، کوئی ماڈل موجود ہے، کوئی میٹر موجود ہے جس طرح ہوا؟ میرے ذاتی کہنے کا مطلب یہ کہ جو اس بندے نے بات کی نا کہ دس از اے مائنڈ جو بیسیکلی مادے کو شکل دے دیتی ہے، اور انسانوں نے دکھایا بھی فار ایگزامپل آئنسٹائن نے جو باتیں کر دی، تو کیا وہ پہلے موجود تھی؟ تو کسی صورت میں اس کا ذکر ہوا تھا جس بندے نے فار دا فرسٹ ٹائم اس کو، اور بہت سارے لوگ اس کو پاگل بھی سمجھتے تھے، بہت سارے لوگ ان ایونٹ کو اس طرح کے بیانڈ دا ورڈ آف ریئلٹی بھی سمجھتے تھے، لیکن بعد میں ہوا۔ اب بہت ساری چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں آفٹر 100 ایئرس 200 ایئرس کہ ہم نہیں مان رہے، لیکن وہ چیزیں بن رہی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ مائنڈ ہے جو کہ اس کو جنریٹ کر رہی ہے۔ بذات خود یہ بندے نے کیسے سوچا کہ میٹر اور مائنڈ کے درمیان تعلق کیا؟ دیر واز نو میٹر کہ جس سے یہ بندے یہ آئیڈیا لے لے، اس کے ذہن میں خود یہ سوچا ہے کہ یہ مائنڈس کا فرسٹ اور میٹر کا فرسٹ۔ اس میں جو کریٹیوٹی، بالکل وہ جو کریٹیوٹی ہے، خواہ آرٹ میں ہے، خواہ سائنس میں ہے، خواہ وہ ہے، اس کو اگر یہ کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے، یہ بہت بڑی۔ ہاں، تو میرے خیال میں یہ چیز جس طرح بندے نے بات کی، یہ چیز یہ مائنڈ میں موجود ہے، لیکن انسان اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سرچ کرنے کی کوشش کے بعد پھر کوئی چیز نکل آتی ہے، اور یہ مائنڈ کیا چیزیں بتاتے خود۔ میرے خیال میں دس از ناٹ میٹر، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اٹ از کمنگ فرام دا میٹر، اٹ از سم تھنگ جو کہ انسان نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا کہ واٹ از دس مائنڈ، مطلب یہ کریشن کہاں سے آئی ہے۔ یہ بھی ذاتی خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ابھی تک میرے خیال سے ساتھ نہیں۔ سر یہ جو خورشید صاحب نے جو بات کی نا کہ اس کے ذہن میں یہ کہاں سے آیا کہ لائک میٹر کہاں سے آیا یا مائنڈ کا، تو یہ اصل میں ایک ڈسکشن پہلے تھا کہ لائک وہ فلاسفر کا یہ خیال تھا کہ میٹر از انٹیلیجنٹ، وہ خود ہی موو کرتی ہے، خود ہی مختلف شکل کر لیتی ہے، لیکن پھر بعد کے فلاسفرز نے اس آئیڈیا کو ابنڈن کر دیا۔ تو جب یہ ابنڈن کیا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا نا، کہ پھر اگر یہ خود بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو پھر کون اس کو مینیج کرتا ہے؟ تو اس کو انیکزاگورس نے اس طرح رسپونڈ کیا کہ یہ اصل میں مائنڈ ہے جو اس کی پیچھے ایک فورس ہے۔ مطلب اس سے پہلے بھی یہ سوچ موجود تھی، کسی نے انیشیٹ کر، بالکل یہ سوال تو تھا کہ مطلب انیشیل جو پش ہے، جو انیشیٹ کون کرتا ہے، وہ پش کون دے دیتا ہے؟ تو پہلے یہ تھا کہ بھائی میٹر جو ہے وہ خود ہی انٹیلیجنٹ ہے، بعد میں جب فلاسفرز نے اس آئیڈیا کو ابنڈن کیا کہ نو میٹر از ناٹ انٹیلیجنٹ، تو اس کو پھر انیکزاگورس نے اس طرح رسپونڈ کیا۔ انیکزاگورس وہ فلاسفر ہے جو فلسفے کو ایتھنز لایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ فلاسفر ہے جو مائنڈ کو بھی فلسفے میں کھینچ کے لایا ہے۔ اس سے پہلے جو آیونین فلاسفر ہے گزرے ہیں، وہ جو ہے میٹر پہ زیادہ زور دے رہے تھے، اور یہ بھی آیونین فلاسفر ہے، لیکن اس نے میٹر کے ساتھ ساتھ مائنڈ کی امپورٹنس جو ہے وہ فلسفے میں کھینچ کے لایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دا گروتھ آف لیونگ تھنگس ڈیپینڈس آن دا پاور آف مائنڈ۔ پھر نوز کی جو بات ہے ڈسکشن میں آیا کہ یہ مائنڈ اور ریزن کے لیے آیا ہے، تو شاید اس سے ہمارا ریزن اور مائنڈ اگر دونوں ہم ذہن میں رکھیں تو شاید ہمارے تھوڑے وہ حل ہو جائے فلسفیانہ مسئلہ۔ انیکزاگورس نہ صرف ایک فیمس فلاسفر ہے
بلکہ وہ ایک نوٹوریس فلاسفر بھی ہے۔ اس نے اس وقت کے دیوتاؤں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ دیوتاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیاوی امور چلانے کے لیے، اس وجہ سے وہ لوگوں کے عطاب کا شکار ہوا اور اس کو ایتھنز چھوڑنا پڑا، اور اس طرح وہ ایتھنز چھوڑ کے کسی اور جزیرے میں چلا گیا اور وہاں اپنا ایک اسکول قائم کیا۔ فلسفے کے اس سفر میں آگے بڑھیں گے اور 10ویں نشست میں پری سوکریٹک فلسفے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔